آج سے تقریباً 600 سال پہلے یورپ جہالت اور بربریت کی تاریکیوں میں غرق تھا۔ پھر اتنا جلدی تعلیمی، تعمیری، معاشی، سیاسی اور سائنسی ترقی کیسے ہو گئی؟ یورپ کی تعلیمی ترقی، معاشی ترقی، سیاسی ترقی، تعمیری ترقی اور سائنسی ترقی کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے؟ کن لوگوں کی محنتیں ہیں؟ وہ کون لوگ تھے؟ کہاں کے رہنے والے تھے؟ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے؟ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ برہمن تھے یا مسلمان تھے؟ ان تمام چیزوں کو آج آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان جمیل عبداللہ ہاشمی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل ندائے اسلاف۔ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ماہرین، مورخین اور ریسرچرز اس بات کو مانتے ہیں کہ یورپ اپنی ترقی میں آج جس طرح دنیا میں نمایاں ہے، اس کی جڑیں ایک شکست اور مار کھائی ہوئی قوم کے ذریعے کی گئی بنیادوں میں دھسی ہوئی ہے۔ اسی پٹی ہوئی قوم نے یورپ میں علم اور دانش کے احیاء کی کوشش کی۔ ڈاکٹر مالتی ملک اپنی کتاب ہسٹری آف دی ورلڈ میں لکھتے ہیں کہ قسطنطنیہ کی ہار یورپ کی بیداری کا اہم سبب ہے۔ اس بات کو ایک بار پھر سے سنیے۔ قسطنطنیہ کی ہار یورپ کی بیداری کا اہم سبب ہے۔ ترکی نے 1453 عیسوی میں جب قسطنطنیہ کو جیت لیا تو وہاں سے بڑی تعداد میں لوگ ہجرت کر کے یورپ آ گئے۔ ان کے پاس پرانی کتابوں کا ڈھیر تھا۔ وہ لوگ یورپ میں پھیل گئے۔ اٹلی والوں میں یعنی یورپ والوں میں یونانی اور رومی ادب سے شغف یعنی علم و فن انہی مہاجرین، اسکالروں اور فنکاروں کے ذریعے پڑی۔ یورپ کی ترقی کا مرکز اٹلی نہیں ہے، بلکہ آج سے 600 سال قبل کا اندلس ہے۔ جب یورپ جہالت اور بربریت کی تاریکیوں میں غرق تھا، عین اسی وقت بغداد، قاہرہ اور تلی تلا میں مسلمانوں کی شاندار تہذیب جنم لے چکی تھی۔ یورپی ترقی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کا آخری سرا مسلمانوں سے نہ ملتا۔ مورخ لیبان لکھتا ہے، عرب مسلمانوں نے یورپ کو اعلیٰ تہذیب سے نوازا۔ اگر یورپ کی تاریخ سے عرب مسلمانوں کا نام نکال دیا جائے تو یہ کئی سو سال پیچھے چلے جائیں گے۔ یہ تصویر کا پہلا رخ تھا۔ تصویر کا دوسرا رخ بھی آپ دیکھتے جائیے۔ یورپ ایک بار مسلمانوں کے ہاتھوں سے پٹنے کے بعد ایسی عبرت حاصل کی کہ پچھلے 100 سالوں سے مسلمانوں کو برابر پیٹ رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر ذلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ یورپ مسلم بچوں کے تعلیمی، تعمیری، معاشی، سیاسی اور سائنسی مستقبل کا فیصلہ کر رہا ہے۔ مسلمان مسلسل مار کھانے کے بعد عبرت کیوں نہیں لے رہا ہے؟ جاپان ایک بار برطانیہ کے ہاتھ سے پٹا، ایک بار اس نے شکست کھائی، اس کے بعد ایسا سنبھلا کہ آج دنیا اس کی مثال دیتی ہے۔ لیکن مسلمان بار بار پٹنے کے باوجود اب تک عبرت نہیں لے سکا، اب تک وہ سمجھ نہیں سکا۔ اس کی مثال دینے کے لیے مجھے لیبیا، عراق اور سعودی عرب کے نام گنوانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسی بہت سی مثالیں ہمارے ملک میں موجود ہیں۔ 3 مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے بعد ایسا لگا کہ مسلمان سبق سیکھیں گے، تعلیم، تعمیر، تجارت اور سیاست میں آگے بڑھیں گے اور حالات بدلیں گے، لیکن سب نے دیکھا کہ حالات نہیں بدلے بلکہ بگڑے۔ ملک میں ہوئے ہر فساد کے بعد ایسا لگا
کہ مسلمان عبرت حاصل کریں گے، نئی حکمت عملی تیار کریں گے جس سے قوم کی حالت بہتر ہوگی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ملک میں ہوئے ہر بم بلاسٹ کے بعد ایسا لگا کہ مسلمان اپنی غلطیوں کا جائزہ لے کر صحیح سمت میں اپنی ترجیحات کا تعین کریں گے، لیکن ایسا بھی کچھ نہیں ہوا۔ یہ 3 مثالیں آپ کے سامنے ہیں، ایسی 300 مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ مسلمانوں کی سوچ کو سمجھنے کے لیے یہ مثال کافی ہے کہ کسی نے افلاطون سے پوچھا کہ سب سے زیادہ خطرناک مرض کون سا ہے؟ اس نے کہا وہ مرض جسے مریض مرض ہی نہ سمجھے۔ مسلمانوں کی تعلیمی، تعمیری، کاروباری، سیاسی پسماندگی کا حال بھی ایسا ہی ہے، یعنی مسلمان ان چیزوں کو قومی کمزوری سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، دوبارہ کہتا ہوں کہ یاد رکھیے، دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو پسماندگی سے نکال ہی نہیں سکتی جس قوم نے اپنے آپ کو یہ یقین دلا رکھا ہو کہ وہ پسماندہ ہے ہی نہیں۔ علاج کے عمل کا پہلا مرحلہ مریض ہونے کا احساس ہے۔ اگر کسی کو مریض ہونے کا احساس ہی نہیں ہے تو اس کا علاج ممکن ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں، اب بھی وقت ہے، وقت کے تقاضوں کو سمجھو۔ جس نے اپنے وجود کو اللہ کی مخلوقات کی جتنی بڑی ضرورت بنا لیا، اس کی اہمیت اتنی ہی بڑھ گئی۔ فتوحات اور ترقی کے زینے انہی قدموں کے نیچے آ کر منزل بنتے ہیں جنہوں نے دوسروں کے مقابلے عقل کا زیادہ استعمال کیا۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کی تنزلی کے اسباب، تنزلی کی جڑیں صرف اور صرف جہالت ہے، جو ہم پر تاریک رات کی طرح حاوی و طاری ہے۔ اس جہالت کو ختم کرنا ہے۔ جب تک ہم اس جہالت کو ختم نہیں کریں گے، ہماری پریشانیاں، ہماری مشکلات حل نہیں ہوں گے۔ انہی باتوں کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے ویڈیو میں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، دوست احباب میں چینل کا تعارف کروائیے۔ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں جا کر مشورہ دیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔